اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کی اس آیت کریمہ میں اپنے گنہگار بندوں سے خطاب کر کے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ سہی، تم کتنے بڑے خطا کار کیوں نہ سہی، تم کتنے بڑے سیاہ کار کیوں نہ سہی، لیکن میری رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، لہذا چلے آؤ میرے دامن رحمت میں، لہذا چلے آؤ پناہ لینے کے لیے میرے دامن رحمت میں۔ حضرات گرامی، گویا اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حوالے سے انسانوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جانے گا وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا، وہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے گا، اور جو شخص اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے لو لگائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی اتنی ہی زیادہ عبادت و بندگی میں اپنی زندگی گزارے گا، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی، رحمت کیا ہے؟ ایسا جذبہ، ایسی نرمی جس کے نتیجے میں دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں۔ قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا تعارف، سب سے پہلا انٹروڈکشن اسی صفت رحمت کے حوالے سے کیا گیا۔ قرآن مجید کا کوئی قاری اگر قرآن مجید کو اٹھاتا ہے کہ میرے رب کی صفات کیا ہیں، کہ جس رب پہ میں ایمان لے آیا ہوں اس رب کی پہچان کیا ہے، اس رب کی شناخت کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن ان الفاظ میں فرمایا، الرحمن الرحیم، اے انسانوں جس رب پہ تمہیں ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جس رب پہ ایمان لانے کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کی سب سے پہلی شناخت یہ ہے، اس کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرات اکرامی، اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ اگر کسی کافر کو، اگر کسی مشرک کو اللہ رب العالمین کی وسعت رحمت کا علم ہو جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگے گا۔ ایک کافر، ایک مشرک جو اللہ کا غدار ہے، جب وہ اللہ رب العالمین کی وسعت رحمت کا اسے علم حاصل ہو جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو جنتی محسوس کرنے لگے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اگر کافر کو اللہ کے پاس موجود رحمتوں کا علم ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے، ما قنط من جنتہ احد، وہ انسان، وہ کافر، وہ مشرک کبھی اللہ کی جنت سے کبھی نا امید نہ ہو سکے گا، وہ اللہ کی جنت سے کبھی مایوس نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان اور رحم دل رکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اگر اللہ کی رب العالمین کی رحمتوں کے کرشمے دیکھنے، اللہ کی رحمتوں کے مظاہر دیکھنے کہ اللہ رب العالمین انسانوں پر رحمتوں کی کیسی بارش کرتا ہے، تو اس کے گنہگار بندوں کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین کا جو معاملہ اس کے گنہگار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کافر بندے، مشرک بندے، اس کا انکار کرنے والے بندے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے بندے،
اس کے ساتھ بغاوت کرنے والے بندے، سرکشی کرنے والے بندے، فاسق و فاجر بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے، سیاہ کاریوں میں ڈوبے ہوئے بندے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے بندے، جب احساس ندامت، احساس شرمندگی سے دو آنسو کیا بہا دیتے ہیں، دو آنسو کیا بہا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے دو آنسوں کی اتنی زیادہ قدر کر لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان گنہگار بندوں کو ایسے اپنے رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے کہ اللہ رب العالمین 60 سالہ زندگی میں کیے گئے انسانوں کی تمام گناہوں کو دو آنسوں میں دھل کر رکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا مہربان ہے ہمارا رب، کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رحمان اور رحیم ہے ہمارا رب کہ ہمارے دو آنسوں کی اتنی زیادہ قدر کر لیتا ہے کہ انسانی زندگی میں جتنی بھی گناہ پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دو آنسوؤں میں ان تمام گناہوں کے ڈبے دھل کر رکھ دیتا ہے۔ حضرات گرامی، معجم طبرانی کی روایت ہے، اس روایت کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ جاء شیخ کبیر، کہ ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور وہ کتنا بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا تھا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ قد سقط حاجباہ علی عینیہ، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس کی بھوئیں اس کے آنکھوں پر لٹک رہی تھیں، اس کی بھوئیں اس کے آنکھوں پر لٹک رہی تھیں۔ اس شخص نے سوال کیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں، کوئی چھوٹا گناہ ایسا نہیں، کوئی صغیرہ گناہ ایسا نہیں جس گناہ کی لذت کو اس نے نہ چکھ لیا ہو۔ بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، اے اللہ کے رسول، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اتنا بڑا سیاہ کار ہوں، میں اتنا بڑا خطا کار ہوں کہ اگر میرے ان گناہوں کو زمین والے انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو زمین کے تمام انسان ہلاک و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اتنا بڑا خطا کار ہوں۔ فَهَلْ لَهُ مِن توبہ، کیا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے مغفرت ہے؟ کیا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بخشش ہے؟ کیا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا، کوئی برحق معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، باقی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور گناہوں سے دور رہو، اور اللہ رب العالمین تمہارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، تمہارے ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین مغفرت میں بدل دے گا، معافی میں بدل دے گا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، ششدر رہ گا، سوال کیا، اللہ کے رسول، غدراتی و فجراتی، اللہ کے رسول، میں نے اپنی زندگی میں جو مکاری کے کام کیے ہیں، جو غداری کے کام کیے ہیں، جو فسق و فجور کے کام کیے ہیں، وہ تمام کے تمام گناہ معافی میں بدل جائیں گے، بخشش میں بدل دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غدراتک و فجراتک، ہاں تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں میں بدل جائیں گے، بخشش میں بدل جائیں گی، معافی میں بدل دی جائیں گی۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فما زال یکبر حتی توارا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے رسول سے جب یہ فرمان سننے لگا، جب تک وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا، اس وقت تک وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس آئے گا، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، اگر تو میرے پاس ملاقات کرتے وقت اتنے گناہ لے کر آئے گا جتنی یہ زمین ہے، اگر تو روئے زمین کے برابر بھی گناہ میرے پاس لے کر آئے گا، لیکن ان تمام گناہوں میں صرف ایک گناہ نہ ہوگا، تو نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، تیری زندگی میں شرکیہ اعمال نہ ہوں گے، تیرا دل شرکیہ عقائد سے پاک ہوگا، تیرے دل میں شرک کی گندگی، شرک کی نجاست نہ ہوگی، لاتیتک بقرابها مغفرۃ،
मग़फ़िरा, मैं तेरे इस गुनाहों के बदले में, तमाम गुनाहों के बदले में मैं मग़फ़िरत लेकर आऊँगा, मैं बख्शिश लेकर आऊँगा, और साथ ही साथ मैं इन तमाम गुनाहों को माफ़ी में बदल दूँगा और नेकियों में बदल दूँगा। हमारा रब इतना बड़ा मेहरबान है, इतना बड़ा रहीम है और इतना बड़ा करीम है। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इस सिफ़त रहमत को समझाने के लिए बाज़ जज्बाती मनाजिर का भी सहारा लिया है। सही बुखारी की रिवायत है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ ये कैदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन कैदियों में ये भी देखा गया कि एक औरत है जिसका बच्चा गुम हो गया है, जिसका बच्चा गुम हो गया है। वो औरत, वो माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है, अपने बच्चे को तलाश कर रही है। जो भी बच्चा मिलता है उसको फौरन उठा लेती, अपने गले से लगा लेती, क्योंकि हर बच्चे में उसको अपने बच्चे की परछाई नजर आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए जज्बाती मनाजिर देख रहे थे। बिलाखिर उस माँ को उसका अपना बच्चा मिल गया, तो उस माँ ने अपने बच्चे को फौरन उठा लिया, अपने गले से लगा लिया, चिमटा लिया, दूध पिलाने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अतरौना हादिही तारिहतन बिवलदिहा फिन्नार, फरमाया कि ये माँ जिस जज्बे के साथ अपने बच्चे को उठा रही थी, अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, कि ये माँ अपने बच्चे को आग में डाल सकती है, आग में फेंक सकती है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये कैसे मुमकिन होगा कि ये कैसे किसी माँ की ममता कैसे गवार कर सकेगी कि अपने लख्त जिगर को दहकते हुए अंगारों में झोंक दे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लल्लाहु अरहमु बिवलदिहा मिन हादिही बिवलदिहा, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर इससे कई ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माँ से कई ज्यादा मेहरबान है। जितनी मेहरबानी ये माँ अपने बच्चे पर दिखा रही है, उससे कई ज्यादा मेहरबान अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हज़रात गिरामी, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के करिश्मे देखने हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के मनाजिर देखने हो, तो क़यामत का दिन है। क़यामत का दिन है, कल आने वाले वो क़यामत का दिन रब्ब रहमान और रहीम की रहमतों के ऐसे करिश्मे दिखाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश के लिए फरिश्तों से कहेगा कि तुम बंदों के हक में सिफारिश करो। फरिश्तों की सिफारिश से बहुत सारे गुनहगार बख्श दिए जाएंगे। फिर रसूलों को इजाजत मिलेगी, रसूलों की सिफारिश से बहुत सारे गुनहगार बख्श दिए जाएंगे। मोमिन बंदों से बंदों को इजाजत मिलेगी, मोमिन बंदों के सिफारिश से बहुत सारे गुनहगार बख्श दिए जाएंगे। मोमिन बंदे सिफारिश कर चुके, अल्लाह के पैगंबर भी सिफारिश कर चुके, अल्लाह के मलाइका भी सिफारिश कर चुके, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, शफाअतिल मलाइका व शफअन नबिय्यून व शफअल मुमिनून। अल्लाह के फरिश्ते भी सिफारिश कर चुके, मेरे पैगंबर भी सिफारिश कर चुके, मेरे मोमिन बंदे भी सिफारिश कर चुके। वलम यबqa इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब सिर्फ और सिर्फ अरहमुर राहिमीन का इख्तियार बाकी। वलम यबqa इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब सिर्फ और सिर्फ रब्ब रहमान और रहीम का इख्तियार बाकी है। फयक़बिज़ु क़ब्ज़तन मिनन नार, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम से एक मुट्ठी भर लोगों को निकालेगा, एक मुट्ठी भर लोगों को जहन्नम से निकालेगा। और मुट्ठी कैसी होगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और उस मुट्ठी में कितने लोग आएंगे, कितने दोज़खी आएंगे, अल्लाह की सिवा कोई और नहीं जानता। और उस मुट्ठी में आने वाले लोग कैसे होंगे, लम यअमलू खैरन क़त, कि अल्लाह के उस मुट्ठी में आने वाले लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई खैर का काम किया ही ना होगा, अपनी जिंदगी में कोई भलाई का काम किया ही ना होगा, बस सिर्फ तौहीद मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे, शिरकिया जिंदगी नहीं थी, शिरकिया अमाल से, शिरकिया अकाइद से उनकी जिंदगी पाक थी, लेकिन अमली जिंदगी में वो बिल्कुल पीछे थे। कोई खैर का मुआमला, कोई अच्छाई का मुआमला उनसे हो ना सका।
اور جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا قد عادوا حمما، جہنم کے آگ میں جل جل کر وہ کوئلے کے مانند اختیار کر چکے ہوں گے. انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا، انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا، پھر اس کے بعد انہیں تر و تازہ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. حضرات گرامی، اسی طرح سے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمجھنے کے لیے اس روایت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ حدیث کتنی بڑی عظیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے. انزل منها رحمتا واحدہ بین الجن والانس والبہائم والحوام، فرمایا کہ رحمت کے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس زمین پر اتارا ہے. رحمت کے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس روئے زمین پر اتارا ہے. آج اس روئے زمین پر رحم و کرم کے جو واقعات انسانوں کے درمیان پیش آتے ہیں، اللہ کی اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے. حیوانات کے درمیان، چوپایوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان رحم و کرم کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اللہ کی اسی ایک رحمت کا کرشمہ. جنات کے درمیان اگر رحم و کرم کے واقعات پیش آتے ہیں تو اللہ کی اسی 100 رحمتوں میں سے ایک حصے کا کچھ کرشمہ ہے. حتیٰ کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بھی اگر آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کرتے ہیں، اللہ کی اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے. اگر آپ ایک دوسرے پر رحم و کرم کراتے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی اس رحمت کا ایک کرشمہ ہے. اگر ماں اپنے بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا کرشمہ ہے. اگر آپ کسی بیوہ کی بیوگی پہ ترس کھاتے ہیں تو وہ اللہ کی اس رحمت کا اس سے ایک حصے کا کرشمہ ہے. اگر آپ کسی غریب کی غریبی پہ آپ کو ترس آتا ہے تو وہ اللہ کی اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے. اگر آپ کسی تنگ دستی پہ اگر آپ کو ترس آتا ہے تو اللہ کی اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ماں، اللہ رب العالمین 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. غلط ہے، کہنے والے غلط کہتے ہیں. دنیا والوں، اے انسانوں، تم 70 ماؤں کی بات کرتے ہو. 70 مائیں نہیں، 70,000 مائیں نہیں، 70 لاکھ مائیں نہیں، 70 کروڑ مائیں نہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر جتنی بھی مائیں پیدا ہونے والی ہیں، ان تمام ماؤں میں جو محبت پائی جاتی ہے، ان تمام ماؤں میں جو رحمت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی اس رحمت کے ایک حصے کا کچھ کرشمہ. اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ 70 مائیں نہیں، 70,000 مائیں نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر جتنی بھی مائیں پیدا ہونے والی ہیں، ان تمام ماؤں میں جو محبت، جو رحمت کا جذبہ پایا جائے گا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے. اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان ہے. حضرات گرامی، اگر اس کائنات میں اللہ کی رحمت کے مظاہر دیکھنے ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے کرشمے دیکھنے ہوں، قدم قدم پر آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر نظر آئیں گے، اللہ کی رحمت کے کرشمے آپ کو نظر آئیں گے. کہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس کائنات پر، اس روئے زمین پر پلنے والے کافر بندے، مشرک بندے، منافق بندے، اس کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اس کے ساتھ سرکشی کرنے والے، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے بندے، اللہ رب العالمین انہیں بھی کھلا رہا ہے، انہیں بھی پلا رہا ہے، انہیں بھی صحت و تندرستی دے رہا ہے، ان کے مال و کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے. دراصل یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا کرشمہ ہے. سچ کہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پہاڑ اگر قائم ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے بل پر قائم ہے. ہونا تو چاہیے کہ انسان اس زمین پر ایسے گناہ کرتا ہے، انسان اس زمین پر اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، ہونا تو چاہیے کہ زمین شق ہو جائے، ہونا تو چاہیے کہ آسمان پھٹ جائے،
ہونا تو چاہیے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے، ہونا تو چاہیے کہ زمین انسانوں کو اپنے اندر دبا چلے، انسان اتنے بڑے بڑے گناہ زمین پر کرتا ہے یہ، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت ہے جو اس پوری کائنات کو تھامے ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا یہ قانون نہ ہوتا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی، اگر یہ اللہ رب العالمین کا قانون رحمت نہ ہوتا، کبھی کی دنیا فنا ہو چکی ہوتی، کبھی کی برباد ہو چکی ہوتی۔ حضرات گرامی، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ وہ صفت جو اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، وہ بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے دنیا والو تم زمین والوں پر رحم و کرم کرو، آسمان والا تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا اس پر بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی، ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے، اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے محتاج ہیں، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے محتاج سب ہیں۔ پیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، مالدار بھی ہے، نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَن يُنْجِيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں جا نہیں سکتا۔ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخلہ حاصل کر نہیں سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر، اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر، آپ اپنی عبادات اور ریاضات کے بل بوتے پر جنت میں جا نہیں سکتے؟ فرمایا کہ وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر، اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں جا نہیں سکتا۔ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سوائے اس کے کہ میرا رب رحمان اور رحیم مجھ پر اپنی رحمتوں میں مجھ سے ڈھانپ لے، تب میں جا کر جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو لہذا میرے بھائی، معلوم یہ ہوا کہ ہم سب اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے محتاج ہیں، تو لہذا ہر دعا میں ہمیں اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے طلبگار بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔